أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله مولانا العلي العظيم. آج کے اس اجلاس کے صدر عالی قدر قابل احترام بزرگوں، آج کے اس اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، بہت دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں. رات کا اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے اور اکثر حضرات کی ابھی عشاء کی نماز بھی باقی ہے. اور آج کا یہ اجلاس جو نماز با جماعت کی پابندی اور اہتمام کی ترغیب کے حوالے سے اور مسلسل 40 دنوں تک 5 وقتہ نمازوں کا باجماعت اہتمام کرنے والے قوم کے نونہال بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے درمیان تقسیم انعامات کے عنوان سے منعقد ہے. یہ بہت مثبت اور بہت قابل تعریف اور انتہائی لائق تقلید پہل، کوشش اور اقدام ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اثرات، ثمرات اور برکات دور دور تک منتقل فرمائیں اور دیر دیر تک باقی رکھیں. موضوع کے حوالے سے مخدوم گرامی، انتہائی قابل احترام شخصیت اور آج کے اس اجلاس کے صدر عالی قدر پروفیسر سید محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم نے، اور پھر اس پورے خطے اور علاقے کی تمام دینی، ملی اور علمی سرگرمیوں کی سرپرست شخصیت حضرت مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم نے انتہائی مفید، مؤثر اور ضروری باتیں اور آج کے اس اجلاس کا بنیادی پیغام اور سبق بہت مؤثر انداز میں آپ سب کی خدمت میں بیان فرما دیا ہے. اور اب بظاہر کسی گفتگو کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ موقع ہے. حکم کی تعمیل میں نے اپنی برکت، اپنے لیے برکت اور سعادت سمجھتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آخری حصے کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے براہ راست اپنے محبوب پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے.
ارشاد ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اے نبی، آپ اپنے بال بچوں کو، اہل خانہ کو، متعلقین کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پر جمے رہیے اور قائم رہیے اور پابند رہیے۔ ہمیں اپنے بندوں سے ان کی بندگی ہی مطلوب ہے، کچھ اور مطلوب نہیں ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق کے خزانے تو خود ہمارے قبضے میں ہیں۔ نحن نرزقک، ہم تو خود آپ کو رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ ہمیں تو مطلوب یہ ہے کہ ہمارے بندے بندگی کی شان کے ساتھ جئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اسی لیے کیا ہے کہ ان کے سر بندگی میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھک جائیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی بجا لائیں، میری عبادت کریں، میرے سامنے جھک جائیں، میرے تابعدار ہو جائیں، میرے نظام کے پیروکار ہو جائیں، میرے احکام کی تعمیل کرنے والے بن جائیں، اور میں نے جن جن چیزوں کے کرنے کی تلقین کی ہے ان کو خوشدلی کے ساتھ انجام دینے والے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے پورے حوصلے کے ساتھ رکنے اور باز آنے والے بن جائیں۔ مجھے کوئی رزق مطلوب نہیں ہے، میں تو خود رزق عطا کرنے والا ہوں، طاقت و قوت کا مالک ہوں، تمام خزانے میرے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ڈائریکٹ اور محبوب علیہ السلام کی پوری امت کو انڈائریکٹ بالواسطہ یہ پیغام دیا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا پابند بنائیے، اپنی اولاد کی تربیت نماز کی بنیادوں پر کیجیے، اور خود بھی اپنی زندگی میں نماز کی عبادت کو زندہ رکھیے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے دربار میں اچھا انجام انہی کا نصیب ہے جن کی زندگیوں میں تقوی ہو، خدا کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، آخرت کی فکر ہو، پرہیزگاری ہو، دینداری ہو، موت کی یاد ہو، اللہ کے دربار میں جواب دہی کا احساس اور استعذار اور تصور ہو۔ اور پھر یہی رنگ حضور اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام میں پیدا فرمایا، نمازوں کی وہ پابندی اور اپنے گھر والوں کو نماز کا عادی بنانے کی وہ فکر و کڑھن۔ احادیث میں نقل ہوا کہ ایک رات جب اچھا خاصا حصہ گزر چکا، حضور اکرم علیہ السلام اچانک اس طرح بیدار ہوئے جیسے آپ پر گھبراہٹ اور بے چینی کا عالم طاری ہو، اور پھر آپ نے موجود صحابہ کرام کو خطاب کر کے مسجد نبوی میں فرمایا، غالباً یہ اعتکاف کے دورانیے کا واقعہ ہے، آپ اچانک نیند سے اٹھے اور حضرات صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، سبحان اللہ
ماذا انزل الليلة من الخزائن وماذا انزل من الفتن. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. آج کتنے خزانے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور دولت کے اتارے گئے، اور آئندہ آنے والے فتنوں کی کیسی ہولناک اور سچائی پر مبنی اطلاعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کی گئیں. اور پھر اپنی ازواج مطہرات کے کمروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایقظوا صواحب الحجرات، ان کمرے والیوں کو جگاؤ، لکی یصلین، تاکہ وہ نماز ادا کریں. تہجد کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی نماز ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اور اپنی بندیوں کی جو ادا سب سے زیادہ محبوب ہے وہ نمازوں کے اہتمام کی ادا ہے، نمازوں کی پابندی کی ادا ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ان کے فرزند عالی مقام اور سینکڑوں حدیثوں کے ناقل سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نقل فرمایا کہ رات میں آدھی رات کے بعد اٹھ جایا کرتے تھے اور دیر تک تہجد کا عمل جاری رہتا تھا، اور پھر گھر والوں کو ایک ایک کو، مردوں کو، خواتین کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو جگاتے تھے اور نماز باجماعت کی طرف بھی متوجہ کرتے تھے اور تہجد کی بھی تلقین فرماتے تھے، اور اپنے تمام گورنروں کے نام اور اپنے تمام کارندوں کے نام صاف ہدایت نامہ جاری فرما دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ جاری فرمایا تھا ان اہم امورکم عند الصلاۃ، تمہاری سب سے اولین ڈیوٹی نماز. گورنر بھی مخاطب ہے اور ادنا درجے کا کارکن بھی مخاطب ہے، ہر ایک مخاطب ہے. تمہاری سب سے اولین ڈیوٹی نماز ہے، سب سے اہم مشغلہ نماز ہے، سب سے بنیادی کام نماز ہے. فمن حفظها وحافظ عليها فهو لما سواها احفظ ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. جو نماز کی حفاظت و پابندی کرتا ہے وہ دین کے دیگر تمام کاموں کی اور بڑھ کر حفاظت و پابندی کرنے والا ہوتا ہے. اور جو نماز کو ضائع کر دے، جو نماز میں کوتاہ ہو، وہ دین کے دیگر شعبوں میں یقینی طور پر اور زیادہ کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ جو احادیث ہیں، یہ جو آیات قرآنیہ ہیں، یہ جو حضرات صحابہ کے ارشادات ہیں جن کی تفصیلات آپ دیر سے سن رہے ہیں، ان کا سبق، ان کا پیغام یہ ہے کہ ہماری ایمانی زندگی میں جو چیز اصل کا اور بنیاد کا مقام رکھتی ہے وہ نماز ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاة لہ، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا ایمان سلامت رہے گا، اس کا دین بچا رہے گا، اس کا عقیدہ محفوظ رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایمان کی حفاظت اور عقیدے کی حفاظت کے لیے سب سے بنیادی چیز یا یوں کہیے ہماری ایمانی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کا اور بنیاد کا اور اصل ستون اور مرکزی ستون و پلر کا مقام رکھنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نمازوں کا اہتمام ہے. اسی لیے اس ترغیب صلاۃ پروگرام کے ذریعے جہاں ایک طرف ان بچوں کی حوصلہ افزائی مقصود ہے جنہوں نے نماز باجماعت
کے اہتمام کا یہ ریکارڈ قائم کیا، وہ دوسری طرف حاضرین کو، خواتین کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو یہ شوق دلانا، یہ پیغام دینا اور یہ حوصلہ دینا اور یہ فکر پیدا کرنا مقصود ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور یہ حقیقت اپنے دلوں اور دماغوں میں بیٹھا لیں کہ ہماری ایمانی زندگی کے لیے روح کا اور اصل کا مقام عقیدے کے بعد اگر کوئی چیز سب سے نمایاں طور پر رکھتی ہے تو وہ نماز ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی آیات مبارکہ نمازوں کی پابندی کے حوالے سے اور نمازوں کی تلقین اور تاکید اور ترغیب کے حوالے سے انتہائی مثالی زندگی ہے۔ قرآن کی 100 سے زائد آیات ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا مبالغہ ہزاروں حدیثیں ہیں جن میں نماز کے موضوع کو اور نماز کے ٹاپک کو پورے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس وقت کسی تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی پیغام اپنے دلوں اور دماغوں کی گہرائیوں میں لے کر جائیے کہ ہم جس قدر نماز کے عادی بنیں گے اور نمازوں کے اہتمام کی فکر کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ سے بھی قرب بڑھتا جائے گا اور دارین کی عافیت ہمیں میسر آتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے اور نصرت کے اور اعانت و تائید کے فیصلے صادر ہوں گے اور اس کے مثبت خوشگوار پاکیزہ نتیجے ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اپنی دنیا کی عملی زندگی میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت اس اجلاس کے منتظمین کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائیں، اس سلسلے کو بے حد قبول فرمائیں اور اس پورے پروگرام کو اور جو کچھ نظام بنایا گیا ہے اس کو نتیجہ خیز اور بابرکت اور مؤثر بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔